السلام علیکم سامعین، ہماری خبر کا موضوع ہے معاصر فخر مذاہب۔ دراصل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم خلیفہ اور خلیفہ مجاد اور داماد اور حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، اور ان کی ذات والا صفات اتنے متعارف ہے کہ مزید کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت والا کی سوانح حیات اور سوانی خاکہ اور چند ملفوظات اس کتاب میں آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب میں جمع کیے ہیں مظاہر العلوم کے شعبہ تخصص الحدیث کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب نے تشریف فرمائے، اور جامعہ کے شعبہ تجوید کے استاد حضرت مولانا قاری المقری مسعود احمد مظاہری ساتھ ساتھ تشریف فرمائے۔ کچھ مفتی اسرار صاحب فرمائیں گے کتاب کا موضوع بنیادی کیا ہے، کیا نام کتاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے معاصر فخر مظاہر۔ اس میں حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ، شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے سوانح حیات کا مختصر خاکہ ہے، اور حضرت نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور حضرت سے کئی کتابیں بھی پڑھی، ترمذی شریف مکمل پڑھی، ابو داؤد شریف مکمل پڑھی، اور تصنیفی کاموں میں بھی حضرت کے ساتھ رہنے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو اس تمام دورانیے میں حضرت نور اللہ مرقدہ نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، سبق میں بھی کچھ نصیحتیں فرماتے تھے، اور بھی اوقات میں مجلسوں کے اندر، تو ان کو بندہ وہیں پر حضرت کے سامنے لکھ لیا کرتا تھا۔ کبھی حضرت یہ فرما دیا کرتے تھے کہ بعد میں لکھ لیجئے گا، ابھی سن لیجئے، تو ان کو بعد میں لکھ لیتا تھا۔ جہاں سامنے لکھا ہے جو حضرت کے سامنے ہی حضرت کے، تو اس پہ بلفظ ہی لکھ دیا گیا کہ حضرت ہی کے الفاظ ہیں، اور باقی میں بھی کوشش یہی کی گئی ہے کہ حضرت نور اللہ مرقدہ کے الفاظ ہی رہیں، اور ماشاءاللہ وہ میرے لیے تو بڑے مفید ثابت ہوئے وہ ملفوظات اور آپ کے ارشادات، اور واقعی ہے بھی وہ بڑے قیمتی ہیں۔ جن حضرات نے بھی وہ دیکھے تو بہت سے حضرات نے تقاضا کیا کہ یہ سب ملفوظات حضرت کے یکجا ہو جائے اور منظر عام پر آ جائے، تو انشاءاللہ یہ حضرت کے محبین، متوسلین، بلکہ سبھی پوری امت کے لیے ہی انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ بالخصوص موجودہ شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے مربی اور مشفق استاد ہیں، انہوں نے بھی وہ نظر فرمائی جب ان پر، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ ملفوظات بڑے قیمتی ہیں، انہیں آپ یکجا کر کے مجھے دکھائیں، اور پھر ان کی اشاعت ہونی چاہیے۔ سب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ان کی زندگی کے دو پہلو اس نامہ نگار میں دیکھے۔ کہیں وہ وعظ کے لیے جاتے تھے یا کہیں طلبہ وعظ کرتے تو وعظ سے عام طور سے احتراز بچتے یا وعظ ہوتا نہیں تھا، کم ہوتا تھا، لیکن جب وہ علم حدیث کا درس دینے بیٹھتے تو درس بہت تفصیل دیا کرتے تھے۔ اس فرق کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت کی تواضع ہے، تواضع کا غلبہ تھا بہت، اور شہرت سے، ریاکاری سے بہت زیادہ بچتے تھے، بہت دور۔ یعنی میں نے حضرت کی زندگی میں جتنی تواضع دیکھی اور جتنی کثر نفسی دیکھی اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنا دیکھا، تو وہ واقعی بے مثال ہے۔ اور کہیں وعظ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ بھائی سن تقریباً 1431 کی بات ہے، حضرت کا سفر ہوا بنگلور کا، جے پور کا، کہ جے پور والوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ آپ کچھ بیان فرما دیں بڑی مسجد میں، مرکز میں، کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ابو داؤد شریف کی، المؤمن مرآت المؤمن، اور اس کے مطلب بیان کر دے، وہ بھی ہم نے اس میں لکھے ہیں تینوں مطلب۔ تو ماشاءاللہ اس کا اثر ہوا۔ تو اس طرح کے اکابر کے یہ وعظ ہوتے ہی۔ اچھا، اب دیکھیے ہمارے سامنے دوسرے سری دعا جو فرما دیتے اس میں فرما دیتے کہ ہمارے حضرت شیخ بھی سری ہی دعا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ دوسرے وہیں کے استاد محترم ہیں قاری المقری مسعود احمد مظاہری فلاحی، اس کتاب کی خاصیت بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق محترم مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم نے اپنے طالب علمی کی زندگی میں بھی اور بعد مظاہر العلوم میں جب تقرر ہو گیا، وہاں استاد بن گئے، اس کے بعد بھی یہ مستقل حضرت کی خدمت میں تشریف لے جانا ہوا کرتا تھا،
تو اسی دوران یہ تمام ملفوظات جمع کرتے رہے، اور پھر اب حضرت کی وفات کے بعد الحمدللہ یہ منظر عام پر آ گئے۔ اس کتاب میں حضرت مولانا شاہ عبدالستار صاحب بوڑیوی دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے مدرسہ مظاہر علوم کے موجودہ ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث حضرت استاذ محترم مفتی محمد طاہر صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جو حضرت کے جانشین بھی ہیں، مولانا محمد جعفر صاحب جو میرے استاذ محترم بھی ہوتے ہیں، ان حضرات کی اس پر تحریریں موجود ہیں، تقریضات موجود ہیں، جو اس کتاب کو مقبولیت کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہمارے حضرت مفتی صاحب جنہوں نے اس کتاب کو، جو اس کتاب کے جامع ہیں، مرتب ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں ابھی اس کتاب سے ابھی اسی سال اسرار المفتاح کے نام سے جو تلخیص المفتاح کی شرح ہے وہ بھی منظر عام پر آئی، اور بہت کم مدت میں پورا کا پورا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے تہذیب کی شرح آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ کم مدت میں ہی ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد شاہد صاحب جو امین عام تھے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے، ان کی خدمت میں رہ کر بھی حدیث پر کافی کام کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ علم سے لگاؤ حضرت مفتی صاحب کی ایک خاص شان ہے، ایک خاص وصف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ کتاب جو آپ حضرات کے سامنے ہے، اس میں سے میں ایک جگہ سے کچھ پڑھ کر آپ حضرات کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ اکابر و مشائخ کے ملفوظات محض اقوال نہیں، بلکہ وہ جملے ہیں جو دلوں پر اثر کرتے ہیں، سوچ کو بدلتے ہیں، کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق، دنیا کی حقیقت، اخلاص، نیت کی اصلاح اور حسن اخلاق کو پر اثر انداز میں بیان کیا گیا ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ سیدی و مرشدی حضرت الاستاذ شیخ محمد عاقل صاحب رحمہ اللہ تعالی سے علمی اور اصلاحی تعلق 1429 سے تا آخر باقی رہا۔ حضرت والا کی مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی، تصنیفی کاموں میں بھی شرکت کی سعادت نصیب ہوتی۔ بالخصوص رمضان 1435 ہجری میں الحزب الاعظم کی تحقیق میں پورے رمضان 9 بجے سے تقریباً 1 بجے تک حضرت والا کی صحبت میسر رہتی، اور تراویح کے بعد بھی حاضری ہوتی۔ یہ وہی کتاب ہے الحزب الاعظم جس کے لیے جب بندہ جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں خدمت انجام دے رہا تھا، حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، اور حضرت مولانا مورخ اسلام حضرت مولانا نور الحسن صاحب راشد جو مفتی الہی بخش اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی خدمت میں سخت گرمی کے عالم میں دوپہر میں حاضری ہوتی، اور الحزب الاعظم کا جو نسخہ اس وقت موجودہ کتب خانوں پر دستیاب ہے، چونکہ مولانا نور الحسن راشد کے پاس اس کے بڑے قدیم نسخے موجود تھے، ہم نے وہاں سے وہ نسخے لے کر، اور موجودہ جو نسخہ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شائع فرمایا، تو حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم اور میں بھی اس میں شامل رہا ان کے ساتھ، تو وہاں بیٹھ کر باقاعدہ پرانے نسخوں سے اس نسخے کا باقاعدہ ملان کیا گیا، جس میں بہت سارے نئے الفاظ ملے، نئی عبارات ملی الحمدللہ۔ تو اس کی تصحیح ہونے کے بعد یہ جو نسخہ سامنے آیا ہے، یہ بہت تحقیق کے بعد، بہت محنتوں کے بعد، بہت سارے نسخوں سے ملان کے بعد سامنے آیا ہے الحمدللہ۔ یہ کتاب اگر کوئی منگا تو کہاں سے دستیاب ہو پائے گی؟ یہ کتاب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ فرما لیں مدرسہ مظاہر علوم میں، یا مجھ سے رابطہ کر لیں، یا آپ سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ۔ میرا نمبر ہے 90 12 64 47 29۔ سامنے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو وفد ہے علماء کرام کا، یا ماشاءاللہ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے کہنا ہے کہ گاؤں پنجیت کے دینی ادارے میں امتحان کی اگر سے تشریف لایا تھا،
اور وہیں سے یہ سوشل نیوز کے دفتر میں تشریف لائے ہیں، جو اس نامہ کے لیے بھی اور دفتر کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ جزاک